الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی موقف اور سیاسی حالات کہ جو امام علیہ السلام نے اپنے خلافت کے دور میں ایک خراب وضعیت کی صورت میں اس کو جب خلافت کو سنبھالا، ان کو جن طریقوں سے قابو کیا، اس کو ہم نے نہج البلاغہ کے مختلف اقوال کی روشنی میں اور مختلف خطبات کی روشنی میں ملاحظہ کیا۔ ہماری گفتگو اس مورد میں چل رہی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور میں جن مسائل کا سامنا کیا، ان مسائل کا اصل سبب کیا تھا۔ یعنی اس ریاست میں مختلف مشکلات تھیں، مختلف ملکی حالات کی ابتری موجود تھی۔ آیا اس کا سبب فقط خلافت عثمانی تھی یا اس سے پہلے اس کے اسباب فراہم ہوئے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہم نے نہج البلاغہ ہی کے تناظر میں پہلے دو خلفاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے حالات کو مطالعہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز ثقیفہ بن ساعدہ سے کیا تھا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کے جو معاملات ہیں اور اس میں جو واقعات رونما ہوئے، اس کو ہم نے اہل سنت کتب سے پہلے ملاحظہ کیا اور اس کے بعد موقف اہل بیت علیہ السلام تک پہنچے تھے۔ بخاری میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے کہ جس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ثقیفہ میں پیش آنے والے واقعے کو ذکر کیا۔ اگرچہ اس کی تفصیلات تاریخی کتب میں موجود ہیں، لیکن طولانیت سے بچنے کے لیے ہم نے اس سے صرف نظر کیا اور اسی ایک حدیث کے اوپر اکتفا کیا، جس سے ہمارے سامنے چند نتائج آئے تھے۔ ان نتائج کو ہم پڑھ کے انشاءاللہ تعالی آج آگے منتقل ہوتے ہیں اور نہج البلاغہ میں خطبہ شقشقیہ کی شرح کی صورت میں امام علی علیہ السلام کے موقف کو ملاحظہ کریں گے۔ حضرت عمر سے جو مکالمہ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا ہے، اس کے مطابق جو معاشرہ 23 ہجری کا معاشرہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض ایسے کلمات ہیں کہ جس سے 23 ہجری کا معاشرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ خبر حضرت عمر کو پہنچی کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے خلیفہ اول کی بیعت ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہم بھی بیعت کر لیں گے اور ایک خلیفہ چن لیں گے، تو اس کے اوپر وہ خوب غضبناک ہوئے اور ارادہ کیا کہ اس موضوع کے اوپر حاجیوں کے درمیان ہی موقع حج کے اوپر ایک تقریر کی جائے، جس سے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسی وقت ان کو مشورہ دیا کہ یہ جو حاجی حضرات ہیں، ان کے فکری اور شعوری سطح ایسی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان اس حالت میں گفتگو کریں، نہ یہ آپ کی گفتگو کو سنبھال سکیں گے اور نہ آپ کے بیان کردہ معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور پھر کچھ آپ کی اور کچھ اپنی ملا کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں گے۔ اس مشورے کو انہوں نے قبول کیا، لیکن اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو تجزیہ تحلیل شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ائمۃ اہل البیت ادوارہ اور اس طرح سے کوئی آگے کر کے نام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار زندگانی، اس موضوع کے اوپر ایک باقاعدہ کتاب ہے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جس میں انہوں نے بعض مقالے خود لکھے ہیں اور بعض ان کی تقریرات ہیں کہ جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ خطابت اور تقریر کی، اس کو انہوں نے درج کیا ہے۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجیح یہ تھا، یعنی یہ سوال آج بھی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں افراد کے درمیان یا ہزاروں افراد کے درمیان امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، تو آنن فانن کیسے ان کے ہاتھ سے خلافت چلی گئی؟ مثلا غدیر خم کے موقع
کو آپ دیکھیں اور تب سے لے کے رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ زمانہ دیکھیں، 3-4 مہینوں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہیں۔ ان 3 مہینوں کے اندر امت کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو فراموش کر گئی، جبکہ اس کا اہتمام بڑے پیمانے پہ کیا گیا تھا۔ تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق تھا وہ اخلاق کی بنیاد پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق سے متاثر ہونے کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ جذب ہوئے اور لوگ ایک احساساتی طور پہ ہر اس امر کی اطاعت کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد ہوتا تھا یا ان کی طرف سے جاری ہوتا تھا۔ لیکن جب امت کو شعور کی اور غور و فکر کی نوبت آئی کہ غور و فکر کریں، شعور سنبھالیں، تو اس جگہ پہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ لوگ اپنے شعور کے اعتبار سے امامت اور خلافت کو قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی سیاسی شعور کا جب انتخاب کا مرحلہ آیا کہ سیاسی طور پہ انتخاب کیا جائے یا سیاسی بصیرت سے کام لیا جائے، تو یہاں پہ امت کے اکثر افراد رہ گئے اور قلیل افراد تھے کہ جنہوں نے سیاسی بصیرت اور شعور کا مظاہرہ کیا اور مختلف طرح کے شبہات ہیں یا مختلف طرح کے ایسے عناصر ہیں کہ جو بصیرت اور شعور کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں، ان سے محفوظ رکھ پائے۔ لہٰذا اس بات کو میں دوبارہ آپ کے سامنے تکرار کر دوں، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیوں آخر ہزاروں افراد کے درمیان اعلان وہ بے وقت گویا کہ ثابت ہوا اور اس کی اہمیت امت کے سامنے اجاگر نہیں۔ تو شہید صدر فرماتے ہیں کہ لوگ چونکہ ایک نوع اطاعت اور ایک نوع تقلید کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اعلیٰ ترین اخلاق سے متاثر تھے، اور یہ جو تاثیر ہے اعلیٰ ترین اخلاق کی، اس کی وجہ سے لوگ ہر ان کی بات کو تسلیم کیا کرتے تھے اور قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت یکجا تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کوئی مخالفت ہوئی نہیں ان لوگوں کی، نہیں، انصار نے مختلف جگہوں پہ مخالفت کی، مہاجرین نے مختلف جگہوں پہ مخالفت کی۔ اس مخالفت کے ایک ایک حصے کو لے کے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ تحلیل کیا ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کی طرف آئیں کہ شہید کا کہنا یہ ہے کہ جب امت کو سیاسی شعور اور بصیرت کے انتخاب کی فرصت ملی یا یہ ان کے اوپر امتحان اور آزمائش آئی، تو یہاں پہ امت قبائلیت ہے، سیاسی بصیرت کا نہ ہونا ہے، سیاسی شعور کا نہ ہونا ہے، یعنی اس کی سطح بہت نیچے ہونا ہے، اور بعض دور جاہلیت کے عناصر وہ پھر امت کے درمیان پنپ اٹھے اور وہ وجہ بنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام سے اس خلافت اور امامت کو سلب کر لیا گیا یا لے لیا گیا۔ یہی بات ہمارے سامنے اس حدیث ثقیفہ سے، جو بخاری میں ثقیفہ کے مورد پہ حدیث آئی ہے، وہ آشکار ہو جاتی ہے یہی بات کہ 23 ہجری کہ جب خلیفہ اول و دوم کی حکومت اپنے اوج پر پہنچی تھی اور اس وقت خلیفہ دوم حضرت عمر کا مکمل ہولڈ تھا عالم اسلام کے اوپر، تب بھی معاشرے میں کیونکہ حاجی طبقہ جو ہے وہ دیندار طبقہ ہے، یہ حاجی دیندار طبقہ جب وہاں پر آیا تو وہاں پہ اسی طبقے کے پاس یہ والا سیاسی شعور اور بصیرت نہیں ہے، اور اس کی گواہی خلیفہ دوم بھی دے رہے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف وہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اس فہم کے مالک نہیں ہیں کہ آپ انہیں یہ خلافت کے مسائل بتائیں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ فوراً سمجھ جائیں، بلکہ مسئلہ اور گڑبڑ ہو جائے گا، آپ کی طرف نسبتیں دے دے کے خود سے اپنی باتیں لوگوں کے درمیان گھڑ گھڑ کے بیان کریں گے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ایک وجہ تھی کہ امت کے درمیان یہ سیاسی بصیرت و شعور کا نہ ہونا وہ ایک بڑا سبب بنا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ سے خلافت اور امامت کے ظاہری طور پر امامت کے جانے کا۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض گروہ موجود تھے، مہاجرین میں بھی موجود تھے، انصار میں بھی موجود تھے،
اور انہی گروہوں کے اندر قبائلی عناصر بھی موجود تھے، قبائلی بنیادوں پہ ایک دوسرے کی حمایت کرنا، قبائلی بنیادوں پہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور قبائلی طور طریقوں کے اوپر برتری دینا۔ یہ دور جاہلیت سے عرب معاشرہ اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ثقیفہ کے اندر قبائلیت کی بنیاد پہ خلافت کا انتخاب ہوا، معیارات کے مطابق نہیں کہ جو معیارات ہمارے ہاں معتبر شمار ہوتے ہیں۔ قبائلیت وہ سبب بنی کہ جس کی بنیاد پہ وہاں پہ خلیفہ کو چنا گیا۔ مہاجرین اور انصار پہلے بیٹھے۔ انصار جو ہیں وہ خاضع کاملاً نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ پورا معاشرہ آپ دیکھیں کیا ہے۔ معاشرے میں دور دراز علاقوں میں آبادیاں موجود ہیں، ان آبادیوں میں بسنے والوں نے تازہ اسلام قبول کیا ہے، یعنی اسلام کو قبول ہوئے ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے۔ اور اگر آپ دقیق بات کریں، کیونکہ بڑی آبادیاں مکہ میں موجود تھیں، اسی طرح طائف میں موجود ہے، خیبر کے علاقوں میں موجود تھی، یہاں پہ 3 سال بھی نہیں ہوئے ابھی اسلام کو قبول ہوئے ان کے 3 سال بھی نہیں گزرے کہ یہ کاملاً دین کے تمام احکام اور دین کی تمام معرفت کے حامل ہو جاتے۔ لہذا قبائلی عناصر اپنے جگہ پہ ڈھکے چھپے طور پہ موجود تھے اور انہوں نے کئی جگہوں پہ اپنا اثر دکھایا۔ مثلا ابھی ہمارے پاس مورد نہیں ہے، بالا تاریخی شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے مطالب کو ذکر کیا جاتا کہ کئی ایسے مواقع ہیں، جیسے غزوہ حنین میں جب مال غنیمت کی بات آئی، وہاں پہ بعض انصار کے لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کی حمایت کر رہے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ یہ والے مسائل کھڑے ہوئے، بعض افراد آگے کہا کہ آپ نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، تو رسول اللہ غضبناک ہوئے اور کہا کہ اگر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لوں گا تو اور کس نے کام لینا۔ لہذا یہ اعتراضات کرتے تھے، یا مختلف آپ نے خلیفہ دوم کے اعتراضات کو ملاحظہ کیا تاریخ میں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کے موقع پہ کہ جب انہوں نے کہا قلم دوات لے کے آؤ تاکہ میں کوئی نوشتہ لکھ دوں۔ خلاصہ کلام گروہ موجود تھے، انصار میں بھی اور مہاجرین میں بھی۔ یہ جو تصویر کشی کی جاتی ہے کہ امت کے اعلیٰ ترین افراد اور امت کو اوج کمال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا اور وہ دین کی عمیق معرفت اور دین کی عمیق ایک سوجھ بوجھ رکھتے تھے، یہ باتیں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ درست نہیں تھی۔ وہ جو عمیق معرفت اور عمیق سوچ بچار کی بات بالعموم ہمارے ہاں کی جاتی ہے، وہ آغاز ہی سے پتہ لگ جاتا کہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب پہلا اجلاس ہوا خلافت کے عنوان سے، صرف انصار والے جمع تھے، اوس اور خزرج کے بعد مہاجرین کا ایک طبقہ پہنچ گیا، جن میں 3 نام آپ کو بار بار ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر، ابو عبیدہ بن جراح اور بعض نے زید بن ثابت اور یا مولا سالم مولا حذیفہ، جناب حذیفہ کے غلام تھے سالم، ان کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے۔ یہ ہمارے پاس گزشتہ دروس کا ایک نو خلاصہ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک اب ہم ایک تسلیم کر لیتے ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا جب اعلان ہو گیا اور اس وقت جو قلیل افراد ہیں، کثیر نہیں ہیں، یعنی آپ اگر وہ گنے افراد تو وہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد نہیں بنتی۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں اور حدیث کی کتابوں کو جمع کریں تو مہاجرین میں سے بعض کے نام آ جاتے ہیں اور بعض انصار کے نام آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ایک کامل فہرست کو بھی بنانا چاہیں بھاگ توڑ کر کے تو 20 سے 30 افراد ہیں، اگرچہ دیگر افراد ہوں گے لیکن وہ کوئی حیثیت کے مالک اس معاشرے کے اندر نہیں تھے۔ اس لیے اس دور کے معاشرے کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا معاشرے کو سمجھنے کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں نہج بلاغہ ہی کے خطبات و مکتوبات کے ذیل میں ہم قبیلہ انصار کو، مہاجرین کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مہاجرین وہ تھے کہ جو تمام مال و متاع چھوڑ کے مدینہ منورہ منتقل ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتی اور کھانے پینے کے لیے روٹی پانی بھی نہیں تھا۔ انصار نے ان کا استقبال کیا تھا۔ انصار کے بڑے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ اوس اور خزرج ایک قوی اور مضبوط قبیلے تھے۔ ان میں خزرج ہیں، انہوں نے خصوصی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے ذریعے سے خوب ایک مدد اور نصرت کی، جن میں سعد بن عبیدہ
سعد بن عبادہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آخری دم تک خلافت ابی بکر کو قبول نہیں کی، اور یہ ان میں سے نامور ایک شخصیت تھی، سردار تھے، خزرج قبیلے کے سردار تھے۔ لہذا آئیں آپ ایک جائزہ لیں جزیرہ عرب کا۔ جزیرہ عرب جو ہمارے پاس ایک خطہ ہے، اس خطے کے جو بڑی آبادیاں ہیں، وہ بڑی آبادیاں کون کون سی ہمارے سامنے ہیں؟ مثلا ایک یمن کی آبادی آپ بالفرض لے لیں، ایک مکہ کی آبادی لے لیں، ایک یہودیوں کی خیبر اور اس سے ملحق علاقے آپ لے لیں، یا اسی طریقے سے آپ بعض ایسے علاقے لے لیں کہ جن کے نام خصوصی طور پہ اس دور میں لیے جاتے تھے، جیسے طائف کے علاقے لے لیں۔ ان علاقوں میں مدینہ منورہ کی قیمت سب سے جدا تھی، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہوتے تھے، انصار اور اس کے قبیلے یہاں پہ رہتے تھے، اور ایک محدود پیمانے پہ مہاجرین تھے۔ یعنی مہاجرین کی کتنی بڑی تعداد ہوگی مدینہ میں؟ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، یعنی چند سو یا چند ہزار تھے، چند ہزار سے اوپر۔ بعض کہتے ہیں کہ کل آبادی ہی 2000 کچھ تھی، یا 2 سے 10,000 کے درمیان بالفرض آپ یہ کہہ لیں۔ لیکن مہاجرین کی تعداد ہمارے پاس کتنی بنے گی؟ آپ بہت زیادہ اگر لائیں تو آپ 1000 کے قریب کر لیں۔ بس ایک طرف پورا جزیرہ عرب اور ایک طرف ہمارے پاس 1000 کے قریب جو افراد مہاجرین کے ہیں۔ اب فیصلہ چونکہ ہمیشہ مدینہ سے ہوا کرتا تھا اور مدینہ سے ہی اس کو ہمیشہ نشر کیا جاتا تھا، اس لیے مدینہ کی خاص اہمیت دارالخلافہ کے اعتبار سے موجود تھی۔ جب امام علی علیہ السلام کا اعلان ہوا تو تمام جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس پیغام کو پہنچا دیا، اور لوگوں میں سے بہت سارے قائل بھی تھے۔ لیکن اب مدینہ میں انتخاب کی جب باری آئی تو یہاں پہ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، اس لیے قبائل آپس میں اختلاف کا شکار ہوئے۔ مہاجرین جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ابوبکر کو بعنوان خلیفہ وہ چننے میں کامیاب ہو گئے۔ بالفاظ دیگر اگر ثقیفہ میں یہ قبائلی جھگڑا وجود میں نہ آتا اور اوس اور خزرج آپس میں اتحاد سے کام لیتے تو کون پہلے خلیفہ بنتے ہیں؟ یعنی انصار میں سے کون خلیفہ بنتے؟ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے پاس کس شخصیت کا نام آتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خلیفہ تو چننا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی تو کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں پھر موقف کیا بنا اکثر مدینہ کا، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بر وقت خلیفہ اول و دوم ادھر نہ پہنچتے اور جو چند افراد ان کے ساتھ تھے، اور اوس اور خزرج میں وہ حسادت پیدا نہ ہوتی، اور اسی طریقے سے خزرج کے درمیان بعض افراد میں جو چپکلیش اور حسادت تھی وہ جنم نہ لیتی، تو کون وہاں پہ سردار بن جاتا یا پہلا خلیفہ بن جاتا؟ بالاتفاق سعد بن عبادہ۔ سعد بن عبادہ پہلے خلیفہ بن جاتے، اور اس کا اظہار خلیفہ دوم نے کیا کہ حدیث ثقیفہ جو آپ نے بخاری سے پڑھی، صحیح بخاری میں طولانی طور پہ اس کو تذکرہ کیا، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پھر ہماری طرف یہ بات آ جاتی، خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ یا تو ہم چار ناچار مجبوراً ان کو خلیفہ مان کے ان کے یعنی صاحب ان کے سرپرستی میں آ جاتے اور ان کی اطاعت میں آ جاتے، یا ہمیں جنگ لڑنے پڑتی، اور جنگ کے کوئی مورد ہی نہیں تھا، مہاجرین تھوڑے سے تھے، انصار زیادہ تھے، قبائل ان کے قوی تھے، اور بقیہ جو جزیرہ عرب ہے وہ آبادیاں چونکہ دور تھیں، اس لیے وہاں سے ایک بڑی کمک کسی کے لیے بھی آنے کے امکانات موجود نہیں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسے مورد میں امیر المومنین علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا ان کا کوئی بھی چاہنے والا مدینہ میں موجود نہیں تھا؟ کیا کوئی قوت امام علی علیہ السلام کی مدینہ میں موجود نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ انصار کے قبائلی سلسلوں میں یہ ہوتا ہے کہ سردار جب ایک فیصلہ کر دے یا خاندان کا بڑا ایک فیصلہ کر دے تو اس کے ماتحت چار ناچار بقیہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کی شخصیت، ان کی شجاعت، ان کا علم، ان کا حلم، ان کی عبادت، زہد، تقوی، ان کی فہم و فراست، ہر چیز کو وہ معاشرہ قبول کیے ہوئے تھا، چاہے مدینہ ہو یا مدینہ سے باہر افراد ہوں۔ تو ادھر کیوں امیر المومنین علیہ السلام کوئی اقدام نہیں کر سکے؟ یہاں پہ آئیں، اب ہم ان دلائل کی طرف آتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے
کہ اگر ہم اہل سنت کتب کا جائزہ لیں وہاں پہ ہمیں تھوڑے الگ تشریح ملتی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ تشریح ملنے کی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جن افراد سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے وہ اموی بادشاہوں سے قریب افراد ہیں، یا اموی بادشاہوں کی طرف رجحان اور میلان رکھنے والے صحابی، تابعی اور محدثین ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ بخاری سے فضائل حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر اصحاب، مثلا عشرہ مبشرہ میں امام علی علیہ السلام کو ہٹا کے سارے ہی کے سارے حضرت عمر کے گروہ کے تھے، یعنی وہی جنہوں نے ثقیفہ میں بیعت کی اور آگے تھے، یا جن کے ذریعے سے حضرت ابوبکر کی خلافت جو ہے وہ محکم ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں کوئی بھی ایک ایسا فرد نہیں ہے کہ جو خلافت کے ابتدائی دنوں میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ابتدائی دنوں میں امام علی علیہ السلام کا حامی ہو، ایسے افراد اس میں موجود نہیں ہیں۔ سارے کے سارے افراد وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی طور پہ امام علی علیہ السلام کے مخالف گروہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بخاری ہی سے یہ بیان کی جا رہی ہے، اسی طرح آپ مسلم اٹھا لیں کہ یہ جو فضائل اکثر بیان کیے گئے ہیں وہ بنو امیہ کی طرف میلان یا حضرت عثمان بن عفان کی طرف میلان رکھنے والے صحابہ، تابعین اور محدثین ہیں۔ بخاری نے اپنے صحیح میں 3662 نمبر حدیث ہے، کیونکہ آپ حدیث کے نمبر اگر نکالیں تو آپ کے سامنے آرام سے نکل آتے ہیں کہ میرے پاس بخاری موجود ہے کہ جس میں محمد فؤاد عبد الباقی انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے۔ اس میں اگر آپ نکالیں 3662 نمبر، اس میں ایک حدیث کو ہی آپ مطالعہ کر لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن معیارات کے اوپر بخاری کی روایات کو لیا گیا ہے۔ 3662 میں حدیث کو بیان کرنے والے آخری ہم صحابی کو دیکھتے ہیں، وہ ہیں عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص سے حدیث نقل ہے۔ اب دیکھیں عمرو بن عاص کیا حدیث نقل کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص کی شخصیت پوشیدہ شخصیت نہیں ہے، امام علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی شخصیت اور انتہائی بدترین سیاست کرنے والی شخصیت وہ عمرو بن عاص کی ہے، اور تمام باتوں سے عمرو بن عاص واقف تھا، لیکن اس کے باوجود معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ مل کے امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ برحق اور جو شرعی اور قانونی طور پہ خلافت کے منصب کی پرفائز ہیں ان کے خلاف سازشیں کی۔ آئیے آپ دیکھیں کہ عمرو بن عاص نے کیا حدیث نقل کی ہے۔ ابی عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے عمرو بن عاص نے بیان کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بعث علی جیش ذات السلاسل، ذات سلاسل پر عمرو بن عاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اپنا خود ہی واقعہ عمرو بن عاص سنا رہے ہیں۔ تو عمرو بن عاص نے کہا پھر میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ ادھر سے روایتوں کے مزاج مختلف دیکھیں گے۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت، اے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت ہے عائشہ سے۔ اب حدیث کو نقل کر رہے ہیں عمرو بن عاص، پھر کہا فقلت من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہا، حضرت عائشہ کے والد ابو بکر، ان سے ہے۔ قلت ثم من قال، اس کے بعد پھر کیا کہا، پھر کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ثم عمر بن الخطاب، اس کے بعد عمر بن خطاب، فعد رجالا، اس طرح سے انہوں نے چند افراد کو شمار کیا۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ کہاں ہے امیر المومنین علیہ السلام؟ حتیٰ کہ اہل سنت کی صحیح سند روایات میں ہے کہ من احب حسینا احب احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین علیہ السلام سے محبت کرے۔ اب یہ والا جو مجموعہ ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو روایات آئیں وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے سلسلے سے ہیں، اور ان کی امامت کے معتقد یا ان کی شان و منزلت کے معتقد اصحاب سے ہیں، لیکن اہل سنت میں جن افراد سے اکثر بیشتر روایات آ رہی ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں۔ مثلا اگر آپ
وہ روایات کا مجموعہ لے لیں کہ جس میں ایسے شواہد اکٹھے ہوتے ہیں، اور بخاری مسلم کی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ہی پہلا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، وہ ساری روایتیں حضرت عائشہ سے ہیں۔ یہاں پہ یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اچھا حضرت عائشہ سے تو جناب سیدہ سلام علیہ، امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے بھی بہت سی حدیثیں ہیں، تو ہم یہاں پہ آ کے اگر منصفانہ تجزیہ کریں تو آیا ہم وہ روایتیں حضرت عائشہ کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں، یا وہ روایتیں ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں؟ اولاً روایات اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے۔ نمبر 2، وہ روایتیں اکثر بیشتر دیگر صحابہ سے بھی آئی بھی ہیں، یعنی وہ معروف روایتیں ہیں۔ وہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پہ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ حضرت عائشہ نے یہ روایات بیان کی ہیں، تو گویا کہ وہ معاشرے میں موجود اور پھیلی ہوئی روایتیں تھیں کہ جن کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ بالخصوص ہم ان روایتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو صرف ایک گروہ کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم کی حمایت کرنے والا، رحلت رسول کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد جن افراد نے حمایت کی خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور ان کی، یا وہ صحابہ کرام یا وہ گروہ کہ جنہوں نے حضرت عثمان اور ان کے بعد اموی بادشاہوں کی حمایت کی، ان کی شان و شوکت یا ان سے جو حدیث نقل ہیں وہ جن مضامین کے اوپر مشتمل ہیں، ان کی پر اگر آپ دقت کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک خاص ذہنیت، ایک خاص رجحان اور میلان کے تحت بیان کرنے والے علماء ہیں۔ یہاں بھی ہم ایک سوال ابھارتے ہیں کہ آیا عمرو بن عاص کی روایات ہمارے لیے قابل قبول ہوں گی؟ اگر ہم شخصیت کا جائزہ لیں کہ جو شخصیت جنگ صفین اور جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد آخر موت تک نظر آتی ہے، کسی بھی صورت مکتب تشیع کی نظر میں ان سے حدیث لینا سازگار نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، ایک وجہ آپ نے دیکھی کہ جو یہ خلافت کے مسائل پیدا ہوئے اور اس میں فضیلت کے جو باب کھلتے ہیں، اب اہل سنت نے عدالت صحابہ کے عنوان سے ایک ضابطہ، کہ اگرچہ ہمارے ہاں وہ غلوب پر مشتمل ایک ضابطہ ہے، لیکن ایک ضابطہ ایجاد کیا۔ اس ضابطے کے تحت اب حدیثیں آئیں، اور وہ حدیثیں جب آئیں تو انہوں نے ان احادیث کو بے عینی ہی قبول کیا۔ اس کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں تو وہاں پہ انہی روایات کے مد مقابل دیگر روایات ہیں جس میں ان افراد کے اوپر تنقید ہے۔ کن افراد کے اوپر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جن افراد نے خلافت ابی بکر کو فوراً قبول کیا یا اس کے لیے راہ ہموار کی، شدید الفاظ میں ان کے بارے میں تنقید وارد ہوئی ہے۔ یہاں پہ اب اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ باتیں اس قدر حساس ہیں کہ اگر اہل سنت اپنے ان قواعد کے اوپر روایات لینا شروع کریں، وہ لامحالہ حضرت ابوبکر کی پہلی خلافت اور حضرت عمر کی دوسری خلافت ہی کے قائل ہوں گے۔ لیکن مکتب تشیع جو امت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا عدد کے اوپر مشتمل مکتب ہے، اس مکتب کے پیرو اگر اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے روایات لینا چاہیں تو وہی افراد جن کی جلالت اور عظمت اہل سنت اپنی روایات کی بنیاد میں بہت ابھارتے ہیں، ان کی جلالت اور عظمت ان روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق نہیں پائی جاتی۔ اب ہم دوسرے مرحلے کے اوپر آتے ہیں۔ یہ دروازہ تو ہمارے لیے اب بند ہوا کیونکہ حدیثیں اب مختلف ہو جاتی ہیں۔ دوسرے مرحلے پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، آخر اس معاشرے نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو کیوں نہیں قبول کیا؟ یعنی وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی بنیاد پہ امیر المومنین علیہ السلام سقیفہ بنی ساعدہ میں برپا ہونے والے اس موقف کے برخلاف جو خود موقف رکھتے تھے اسے وہ ابھار نہیں سکے، اسے حاصل نہیں کر سکے؟ اس کی ایک وجہ بخاری ہی میں درج ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا نمبر ہے 4241، باب خیبر، غزوہ خیبر سے متعلق ہے کتاب المغازی میں 4241 نمبر۔ یعنی امام علی علیہ السلام، ہم چونکہ اگر آپ یہ والے نکات ترتیب سے ذہن میں رکھیں خطبہ شکشقیہ بڑے اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گا، کیونکہ خطبہ شکشقیہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا دور کا نہیں، دور کا خطبہ نہیں ہے۔
اس کے کیا دلائل ہیں؟ یعنی امام علی علیہ السلام نے جب 5 سالہ خلافت سنبھالی تو اس وقت تنقید کے طور پہ خلیفہ اول، دوم، سوم تینوں کی تنقید کے اوپر کوئی خطبہ نہیں دیا، اور دیا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک تراویح کو جب ختم کرنا چاہا تو لوگوں نے ایک انقلاب کھڑا کر دیا، ایک احتجاج کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے، تو کجا یہ کہ خطبہ شقشقیہ جیسا خطبہ امام علیہ السلام دے دیں۔ نمبر 2، جو معروف مورخین ہیں، شیعہ مورخین اس وقت حوزہ علمیہ کی بڑی شخصیات، وہ اس بات کے موافق نہیں ہیں کہ اس کو خطبہ کہا جائے، اور ہمارے پاس تاریخی شواہد بھی اسی بات کے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے یہ کلمات کسی بھی مجمع میں نہیں بیان کیے، کیونکہ یہ آئے بھی ایک ہی شخصیت سے ہے۔ خطبہ شقشقیہ اگرچہ صحیح سند ہے لیکن ایک ہی شخصیت سے ہے، وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ نقل ہوا ہے، اور اکرمہ جو کہ ان کے شاگرد ہیں، معروف تابعی ہیں، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ ظاہراً یہ ہے کہ یہ خطبہ نہیں بلکہ حضرت عثمان کے دور میں ایک بیابان کی طرف، یعنی مدینہ منورہ ہی میں ایک تنہائی کے مقام پہ بیابان کی طرف امیر المومنین علیہ السلام ابن عباس کے ساتھ چلے گئے، تو وہاں پہ گفتگو کے دوران یہ موضوع چھڑ گیا، اور وہاں پہ ابن عباس کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور جن کو انہوں نے محفوظ بھی کیا، اور پھر امام نے اس کے اختتام پہ کہا کہ یہ ایک جذبات کی صورت میں کلمات سارے کے سارے، یعنی اس کا غم اور اندوہ جو میرے سینے میں تھا، اس کی ایک اضطراب یا اس کے دباؤ کی وجہ سے یہ کلمات میں نے بیان کیے ہیں، حقائق بیان کیے ہیں، لہٰذا خطبے کی صورت اس کو شریف رضی سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں عطا کی، وإلا یہ خطبے کی صورت نہیں، یہ کلام امیر المومنین علیہ السلام تھا۔ خطبہ شقشقیہ چونکہ خلیفہ اول، دوم اور سوم حضرت عثمان بن عفان کے دور میں یہ کلام کہا گیا ہے، اس لیے اس میں تینوں خلفاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے یہ نکات مہم ہے جو آپ کی خدمت میں ابتدائی طور پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہاں پہ ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ میں کیسی رہی؟ کیوں امام علی علیہ السلام وہ تلوار کے دوش کے اوپر چند انصار کے ساتھ اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکے؟ سوال یہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اہل سنت یہ سوال ابھارتے بھی بہت زیادہ ہیں، مکتب تشیع میں بھی اگر ایک منصف مزاج انسان ہے اور وہ مطالعات کرے تو اس کے ذہن میں حتماً یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس مقام پہ جنگ نہیں کی، جبکہ ان کی پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے، ان کے ساتھ افراد بنی ہاشم کے قبیلے کی حد تک تو حتماً موجود تھے۔ یہاں پہ پہلی چیز جو حدیث ثقیفہ، بخاری میں جو حدیث آئی ہے اس کا نام ہم نے حدیث ثقیفہ فی الحال رکھ لیتے ہیں۔ بخاری میں موجود حدیث ثقیفہ ہی سے پہلا رخ اس کا سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کیا رخ ہے کہ مدینہ منورہ میں اکثریت کس کی تھی؟ ہمارے پاس قبیلہ انصار کی اکثریت تھی۔ قبیلہ انصار نے سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر قبیلہ انصار نے ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو یہ والے مواقع ہمیں دیکھنے کو ہی نہ ملتے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے صرف امام علی علیہ السلام نہیں، قبائلیت کے جو دور جاہلیت میں ایک کشش اور قبائلیت کی دوش پہ مختلف اقدامات دور جاہلیت میں کیے جاتے تھے، وہی قبائلیت سبب بن گئی کہ خلافت کے مسئلے میں خلافت کو قبائلیت کے تناظر میں، قبائلیت کے آئینے میں دیکھیں، لہٰذا انہوں نے مہاجرین کے مقابلے میں اپنا امیر اور خلیفہ چننا چاہا، اور سعد بن عبادہ کو انہوں نے ثقیفہ بن ساعدہ میں کھڑا کر دیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ثقیفہ بن ساعدہ میں کھڑا کرنا اور اوس اور خزرج کا ایک فرد کو، یہ فقط و فقط امام علی علیہ السلام نہیں بلکہ تمام مہاجرین کے مقابلے میں اپنا امیر اور خلیفہ چننا تھا۔ نمبر، اس سے تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اکثریت لوگوں کی کیا ہو گئی؟ امام علی علیہ السلام سے کٹ گئی مدینہ کی۔ نمبر 2، لوگوں کا رویہ میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کی راہ ہموار ہوئی اور ثقیفہ میں ان کو خلیفہ چن لیا گیا، تو یہاں پہ دو گروہ واضح ہو گئے۔
امام علی علیہ السلام آشکار موقف رکھتے تھے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، اور میرے مقابلے میں جو بھی ہے اس نے خلافت کو سلب کیا ہے، اس نے خلافت کو چھینا ہے، وہ اصلاً خلافت کا حقدار نہیں ہے، وہ معترض تھے اور شدید معترض تھے۔ اچھا، اس ضمن میں اب یہاں پہ ذہنی طور پہ تو یہی تصور پیدا ہوتا ہے کم سے کم کوئی تو میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی تو امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے اقدام ہوتا، جیسے انہوں نے سقیفہ میں اقدام کیا، تو آیا مقابلے میں امام علی علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی اقدام کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے پاس واضح طور پہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ جب سقیفہ میں انتخاب ہو چکا، کیونکہ سقیفہ میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے، انتخاب کس دن ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے کتنے دنوں بعد انتخاب ہوا؟ اسی دن انتخاب ہو گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تجہیز کفن و دفن سے امام علی علیہ السلام کتنے دن بعد فارغ ہوئے؟ کم سے کم 3 دن کے بعد۔ ان 3 دن میں ساری رپورٹیں پہنچتی رہیں کہ نہج البلاغہ کے بعض اقوال سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بندے سقیفہ میں بعض موجود تھے، اور بعض بزرگ اصحاب بھی سقیفہ کا اور سقیفہ کی کاروائی جو بعد میں لوگ آ کے بیعت کر رہے تھے، ان سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن منتظر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امور تمام کے تمام انجام پا جائیں۔ اب جب انجام پا گئے تو اہل سنت کی صحیح سند روایات، تاریخی ہمارے پاس روایات، ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا بالخصوص گھر، وہ گھر میٹنگ روم تھا ایک قسم کا۔ امام علی علیہ السلام کے لیے خلافت کی مسلسل کوشش اور منصوبہ بندی اس گھر میں ہو رہی تھی، اس لیے خلیفہ دوم نے سب سے پہلے آ کے اسی گھر کے اوپر پابندی لگائی، اور ہمارے پاس تاریخی شواہد بھی اہل سنت کتب سے موجود ہیں، کیونکہ تاریخی کتب ہیں ہی بنیادی طور پہ اہل سنت کی، اور صحیح سنت روایات بھی ہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور اس طرح دیگر احادیث تاریخی واقعات ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ خلیفہ دوم گئے اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے باہر بآواز بلند ندا دی اور کہا کہ آئندہ سے اس جگہ پہ اگر میٹنگ ہوئی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں، یعنی خلافت کے امور میں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت بعض جگہوں پہ اس طرح سے تحریر ہے کہ اس وقت تو موجود نہیں تھے امیر المومنین علیہ السلام، جب واپس آئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ خبر دی اور کہا کہ وہ آگ کی اور قتل کی دھمکیاں دے کے گئے۔ اس کے بعد آئے میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو تاریخی حقائق سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی اس خلافت کے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ بنی ہاشم کے سرکردہ افراد اور اسی طریقے سے معاشرے کے جو حمایتی تھے امام علی علیہ السلام کے، وہ اکٹھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ پھر کئی افراد کو لے کے خلیفہ دوم آئے اور زبیر گھر سے باہر نکلے، زبیر بن عوام، وہ بڑے غصے میں باہر نکلے، لیکن چونکہ تنہا نکلے تو ان کی تلوار بھی گری اور ان کو اس قدر مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر پابندی لگائی گئی۔ ان سب اثناء میں امام علی علیہ السلام وہ ان تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، اور اپنے افراد کو بھی جانتے ہیں، اس قوت کو بھی جانتے ہیں۔ اب جب غور و فکر امام علی علیہ السلام نے کیا تو 2 امام کے پاس راہیں ہیں، یا تو جنگ کریں یا صبر کریں، اور یہ بات بہت واضحات میں سے تھی۔ اسی لیے یہ بات خلیفہ دوم وہ جانتے تھے کہ جس کی پہلے بیعت ہو جانی ہے اس کا مد مقابل فریق کہاں پہ آ جائے گا، یا جنگ کرے یا صبر کرے، جیسے آپ نے حدیث ثقیفہ کے اختتام پر یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور ہوا بھی یہ کیونکہ امام علی علیہ السلام مد مقابل فریق تھے، اس لیے وہ بھی اسی دوراہے کے اوپر آ گئی، یا جنگ کریں امام علی علیہ السلام یا اس مقام پہ صبر کریں۔ ادھر ہم سوال ایک ابھرے گا کہ معاشرے کے اکثر افراد کا کیا رویہ تھا، تو یہ بخاری سے ہمارے پاس 4241 نمبر حدیث سے وہ مل جاتا ہے، اور اس حدیث کو نقل بھی ابن شہاب نے عروہ سے اور عروہ نے حضرت عائشہ سے کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ اپنا میراث کا حق لینے کے لیے خلیفہ اول کی طرف گئی اور 3 مطالبات کیے۔ میراث کا مطالبہ کیا، مال فے سے جو حق بنتا ہے اس کا مطالبہ کیا، اور فدق کا مطالبہ کیا۔ 3 الگ الگ مطالبات ہیں۔
ہم لوگوں کے ذہنوں میں فقط فتح بمعنی میراث ہوتا ہے، نہیں، فقط اس کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ہر وہ چیز جو امیر المومنین اور جناب سیدہ علیہ السلام کے زیر تحت تھی اور مال شمار ہوتی تھی، اس کو انہوں نے سلب کر لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، یا حکومت نے اسے لے لیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ لہذا 3 مطالبات کیے۔ پہلا مطالبات تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میرا حق ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ جو مدینہ میں مال فے بنتا ہے وہ مال فے مجھے دیا جائے، اور تیسرا مطالبہ تھا فدق مجھے دیا جائے، اور چوتھا مطالبہ وہ خیبر کا خمس سے جو حصہ آتا ہے، کیونکہ خمس ذوی القربہ کے لیے قرآن کریم کی سورہ انفال کی واضح آیت ہے۔ چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ خمس دیا جائے۔ بہرحال خلیفہ اول نے انہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ ہم کوئی وارث نہیں چھوڑ کے جاتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور آل محمد جو ہیں وہ اس مال سے فقط کھا سکتے ہیں، اپنی کسٹڈی میں، اپنے ماتحت، اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس بات کو سن کے انتہائی غضبناک ہوئی، اور فوجدت فاطمہ علی ابی بکر، حضرت ابو بکر کے اوپر شدید غصے میں آ گئی، فحجرتہ، اور کلام کرنا ہی چھوڑ دیا، ناراض ہو کے قطع تعلق کر لیا، حجرتہ یعنی قطع تعلق کر لیا، فلم تکلمہ حتی توفیت، اور کبھی بھی اپنی زندگی میں اس واقعے کے بعد انہوں نے کلام نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے زندہ رہی بخاری کے مطابق، اور جب ان کی وفات ہوئی دفنہا زوجہا علی لیلا، امام علی علیہ السلام نے رات ہی کو دفنا دیا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، نہ حضرت ابو بکر کو اجازت دی جنازہ میں شرکت کی، وصلی علیہا، اور نہ یہ اجازت دی کہ وہ جنازے میں شرکت کر کے نماز پڑھیں۔ یہ کلمہ اب جو آگے آ رہا ہے یہ ہمارے تجزیہ تحلیل سے تعلق رکھتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شخصی حیثیت اس معاشرے میں کیسی رہ گئی، کیونکہ امام علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابھارا تھا، آیت تطہیر ان کے لیے نازل ہوئی، جنگوں میں ان کو کرار غیر فرار کے لقب ملے، اور امیر المومنین علیہ السلام ہی کے دوش کے خیبر ہے یا بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، ساری بڑی بڑی جنگوں میں انہی کے آگے آگے واقعات ہیں۔ پھر تبوک میں سب سے بڑھ کر کہ پوری امت اسلامیہ میں اپنا جانشین چھوڑ کے گئے، تو اس لیے امام علی علیہ السلام کے فضائل لوگوں کے سامنے تھے، لیکن لوگوں کی نظر میں ان کی کیا شخصیت تھی یہ مہم ہے۔ پہلی چیز تو ہم پڑھ چکے ہیں، پہلا تجزیہ کہ انصار ان سے ایک طرف ہو گئے۔ یہ جملہ دیکھیں جو بخاری میں درج ہے، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فاطمہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں امیر المومنین علیہ السلام کی ایک عزت اور آبرو لوگوں کے درمیان تھی۔ زندگانی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں ایک عزت اور آبرو لوگوں کے سامنے تھی۔ فلما توفیت، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی، استنکر علی وجوہ الناس، تو علی نے دیکھا کہ لوگ تو نفرت کرنے لگے، یعنی نفرت کے اثرات ان کے چہروں پہ عیاں ہو گئے امام علی علیہ السلام سے، یعنی معاشرے میں جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ لوگ نفرت سے انہیں دیکھا کرتے تھے۔ فالتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعتہ، اور لوگوں نے ابھارنا اس بات پہ شروع کر دیا کہ آپ ابو بکر سے مصالحت کریں اور ان کی بیعت کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا۔ پھر آگے تذکرہ ہے، یہاں تک کہ اس قدر یہ مسئلہ ہے کہ بعض کتب میں اس طریقے سے آیا ہے کہ لوگ اصلاً امام علی علیہ السلام پہلے سلام کرتے تھے تو لوگ پہلے سلام بھی کرتے تھے، امام جواب دیتے تھے، پھر امام سلام کرتے تھے تو لوگ منہ پھیر لیتے تھے، جواب ہی نہیں دیا کرتے تھے، اس قدر نفرت کا اظہار کرنے لگ گئے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس وہ شواہد ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا اس وقت کے حالات تھے۔ آئے اب ہم روایات کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں اور خطبہ شقشقیہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایات میں پہلے آپ کے پچھلے درس میں ایک روایت آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی کہ جو سیسند روایات کا سلسلہ تھا،
اسی کی ایک اور کڑی آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے تیزی کے ساتھ، کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس وقت حالات پیش آئے۔ الکافی میں ایک روایت موجود ہے۔ اب ہم امام علی علیہ السلام کے تناظر میں سارا دیکھ رہے ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں سقیفہ کی کاروائی اور سقیفہ کے بعد کے واقعات ہیں، کیونکہ سقیفہ پہلا ہمارے پاس وہ ایک واقعہ ہے کہ جس سے امت کے اندر واضح طور پہ اختلاف پڑ گیا۔ شیعہ سنی دونوں اس بات کی قائل ہے، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو اختلاف اس وقت پڑا، آج 2021 ہو گیا، وہ اختلاف امت کے درمیان موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں حقدار ہوں خلافت کا، میں حقدار ہوں امامت کا۔ اس کے مد مقابل مہاجرین اور انصار نے مل کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا، اور بعد میں ان کی بیعت در بیعت کر کے معاشرہ سارے ان کا سامنے حاضر ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی صحیح سند روایات کے مطابق ہمارے مجبوراً انہوں نے دوسری راہ صبر کی اختیار کی۔ لہذا دیکھیں کہ کیا موقف تھا سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں جو ہم نے روایت پڑھی اس میں امام معصوم علیہ السلام سے الکافی میں وارد ہوا کہ سقیفہ میں سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ سب سے پہلے آگے بڑھ کے بیعت کی، کیونکہ خود خلیفہ دوم بھی قائل تھے کہ یہ جو بیعت ابی بکر سقیفہ میں انجام پائی، یہ شر تھا جس شر سے امت کو بچا لیا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام پہلے والے حصے کے قائل ہیں، بعد والے حصے کے اصلاً قائل نہیں ہیں۔ اور شر کی کیا ہمارے پاس ایک تفسیر بنتی ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت میں کہ ابلیس ہے کہ جس نے سب سے پہلے جا کے بیعت کی۔ اگلی روایت آپ دیکھیں کہ یہ روایت جناب سلیم بن قیس حلالی سے ہے، الکافی میں روایت منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب سلمان بن فارسی سے یہ سنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تو لوگوں نے وَصَنَعَ النَّاسُ مَا صَنَعُوا، جو چاہا وہ کیا، یعنی خلیفہ اول حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ بنانے کی کوشش کی۔ وَخَاصَمَ ابو بکر وعمر وابو عبیدہ بن جراح الانصار، ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح نے انصار کے ساتھ جھگڑا کیا۔ فَخَصَمُوهُمْ بِحُجَّةِ عَلِيٍّ، اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کی حجت کے اوپر جو ہے وہ آ کے ان لوگوں سے جھگڑا کیا۔ قالوا یا معاشر الانصار، آ کے انہوں نے کہا، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یا معاشر الانصار، ایک گروہ انصار، قریش جو ہے احق بالامر منکم، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے کس بنیاد پہ کہا تھا کہ قریش زیادہ حقدار ہیں؟ کیا کہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں؟ تو ہمارے پاس اگر اہل سنت کتب ہی کو اٹھائے تو دو مجموعے روایات کے بنتے ہیں۔ ایک روایات کا مجموعہ ہے کہ خلافت نہیں نکلے گی، یعنی قبیلہ قریش سے باہر نہیں ہوگی، ان کے ہاں یہ بخاری میں اور دیگر جگہوں پہ روایت ہے، اور 12 خلفاء آئیں گے۔ یہ مجموعہ روایات ہے جو بتاتا ہے کہ خلافت کن میں ہمیشہ ہوگی؟ قریش میں۔ نمبر 2، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو دلالت کرتے ہیں کہ خلافت اور امامت امام علی علیہ السلام کے لیے۔ ان مجموعے سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے انصار کو اس کے اوپر قائل کیا کہ تم لوگوں کے پاس تو خلافت آنی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ادلہ ہے۔ لہذا فرمایا قریش احق بالامر منکم، قریش تم لوگوں کی نسبت زیادہ امر خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قریش والمہاجرین منہم، رسول بھی قریش سے تھے اور مہاجرین بھی قریش سے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں انہی لوگوں سے تذکرہ شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش۔ یہ اب دلیلیں ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جراح کی، ائمہ قریش سے ہیں۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا یہ باتیں سن کے، وَهُوَ يُغَسِّلُ رسول اللہ، یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں، کیونکہ ایک باتیں تو آپ نے وہ سنی جو اہل سنت کتب میں تھی، لیکن یہ والے خطبات کے جو کلمات ہیں، یہ والے جو ادلہ ہیں، یہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے پہنچی ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے موقع میں واپس امام علی علیہ السلام کے پاس، اور وہ غسل دے رہے تھے،
فأخبرته بما صنع الناس، اور بتایا کہ ثقیفہ میں لوگوں نے کیا کیا ہے. وقلت ان ابا بکر الساعۃ علی منبر الرسول، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ منبر الرسول کے اوپر موجود ہیں. واللہ ما یرضى ان یبایعوه بید واحدۃ، اور وہ لوگ ان میں سے ایک ہاتھ بھی قسم بخدا ما یرضى راضی نہیں ہے کہ وہ ایک ہاتھ بھی ایسے نہیں ہے کہ جو ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے، بلکہ یعنی کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے کہ جو بیعت کے لیے آگے نہ اٹھے، بلکہ سب نے ان کی بیعت کے لیے آگے قدم اٹھا لیے. انہم لیبایعونہ بیدہ جمیعا بیمینہ و شمالہ، دائیں بائیں ہر طرف سے لوگ حضرت ابوبکر کی بیعت کے لیے آ رہے ہیں. امام علی علیہ السلام نے جناب سلمان سے کہا، یا سلمان هل تدری من اول من بایعہ علی منبر الرسول، وہ پہلا شخص کون ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر حضرت ابوبکر کی بیعت کی؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن میں نے بنی ساعدہ کے اس چھت کے نیچے دیکھا تھا کہ وہ انصار جو ہیں ان کے جھگڑے کو میں نے دیکھا، اور پہلا شخص جو ہے وہ میرے خیال میں بشیر بن سعد ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح ہے، پھر عمر، اور پھر سالم وہی مولا حذیفہ ہے. تو پھر کہا لست اسألک عن ھذا، امام نے کہا کہ میں ان کا نہیں پوچھ رہا، کیونکہ بشیر بن سعد بھی خزرجی انصاری تھے، صحیح، سعد بن عبیدہ ہی کے رشتہ دار اور سعد بن عبیدہ کے قبیلے سے تھے، لیکن بشیر بن سعد کو وہ حسادت چڑھی اسی ٹائم، یعنی شیطان نے اپنا کام کیا، ایک حسد کو برپا کیا، اور آگے بڑھ کے اس نے بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ پہلا بشیر بن سعد ہے، دوسرا ابو عبیدہ بن جراح ہے، تیسرا عمر بن خطاب، اور چوتھا سالم مولا حذیفہ ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے دیکھا کہ پہلا شخص کہ جب وہ منبر الرسول کے اوپر آئے حضرت ابوبکر، جانتے ہو پہلا شخص آگے بڑھا؟ تو یہاں پہ سلمان تھوڑے فکر میں پڑ گئے کہ سوچوں میں کہ میں ذہن میں لاؤں. پھر کہا کہ ہاں ایک میں نے بوڑھے شخص کو دیکھا، عصا کے ساتھ آگے بڑی مشکل سے بڑھ رہا تھا، اور اس کے بالکل پیشانیوں میں، آنکھوں کے اوپر درمیان میں سجدوں کے نشان تھے. اور وہ شخص آیا اور وہ روتے ہوئے یہ جملے کہہ رہا تھا، الحمدللہ الذی یمتنی من الدنیا حتی رأیتک لم یمتنی من الدنیا حتی رأیتک فی هذا المکان، کہ اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، حمد و ثنا بجا لاتا ہوں کہ جس نے اس وقت تک دنیا میں مجھے موت نہیں دی جب تک میں نے آپ کو اس مقام کے اوپر نہیں، اس جگہ کے اوپر نہیں دیکھ لیا. اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں. تو ثم نزل، اس نے آگے بڑھ کے بیعت کی، اور پھر وہ اترا منبر سے، فخرج من المسجد، اور مسجد سے نکل گیا. فقال علی، امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا، سلمان نے کہا کہ نہیں. وَلَقَدْ سَأَتْنِي مُقَالَتَهُ، لیکن مجھے اس کی باتیں بہت بری لگی، اور اس طرح سے لگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے اوپر ایک نو وہ خوشی میں ہے. تو امام نے فرمایا ذَاكَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ، یہ ابلیس ہے، اللہ کی اس ابلیس پر لعنت ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ ابلیس اور اس کے رؤسائے اصحاب، بڑے بڑے جو سرداران شیاطین ہیں، اس کے رؤسا اور اصحاب، شاہدو نصب رسول اللہ ایای للناس بغدیر خم بامر اللہ عز وجل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جب غدیر خم کے اوپر اللہ عز وجل کے حکم سے میرے لیے مجھے اپنا نائب نصب کیا تھا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اس بات کو تم پہنچا دو، جو شاہد ہے وہ غائب تک پہنچا دے. تو تب ابلیس آیا تھا، ابالستہ مرادت اصحابہ، تو وہ ابلیس فاقبل الی ابلیس، ابلیس کی طرف اس کے سارے ابلیسی شیاطین وہ آ کے بڑھے، اور انہوں نے کہا ان ھذہ امۃ مرحومۃ ومعصومۃ، یہ تو اللہ کی رحمتوں میں امت آ گئی، اور یہ امت تو اب گناہوں کو انجام نہیں دے پائے گی. اب ہمارا اس دنیا کے اندر تو کوئی کام ہی نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی.
اب تو چلے گی کس کی؟ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی حکومت اور اس کے خلفاء کی چلے گی۔ فَأَعْلِمُوا إِمَامَهُمْ وَمَفْزَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے امام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلموا امامہم، ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا امام کون ہے ان کے نبی کے بعد۔ یہ وہ کلمات امیر المومنین کے کہ غدیر خون پہ ابلیس آیا اپنے تمام شیاطین کے ساتھ، اور اس کا باتیں آپس میں کیا تھیں کہ وہ سارے نا امید تھے، مایوس تھے، یعنی ان کی زندگیاں گویا کہ ختم ہوئی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو تو پتہ لگ گیا کہ ان کے نبی کے بعد ان کا امام کون ہے جو پناہ گاہ ہے ان کی، جس کی طرف انہوں نے جانا ہے۔ اور ابلیس لعنہ اللہ وہ انتہائی غمگین حالت میں پھر وہاں سے چلا گیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے روح کو قبض کر لیا جائے تو لوگ ابو بکر کی بنی سعدہ کی چھت کے نیچے وہ بیعت کریں گے آپس میں جھگڑنے کے بعد، اور اس کے بعد مسجد میں آئیں گے، اور پہلا شخص جو میرے ممبر کے اوپر آ کے حضرت ابو بکر کی بیعت کرے گا وہ ایک بوڑھے شخص کی صورت میں ہوگا، اور اس طرح سے باتیں کہے گا، اور وہ کون ہے؟ ابلیس لعنہ اللہ۔ اس کے بعد فَيَخْرُجُ وہ نکل جائے گا، فَيَجْمَعُ شَيَاطِينَهُ وَأَبَالِسَتَهُ وہ شیطان و ابلیس سب اپنے شیاطین کو جمع کرے گا، اور پھر فخر کرے گا اور کہے گا کہ کلا زعمتم، تم لوگوں نے غلط گمان کیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان لیس لی علیہم سبیل، میرے لیے ان کے اوپر ابھی بھی راہیں کھلی ہیں، کیف رأیتم ما صنعت بہم، دیکھا نہیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، حتی ترکوا امر اللہ عز وجل، ان لوگوں نے اللہ عز وجل کا امر بھی چھوڑ دیا، وطاعتہ اور اس کی اطاعت بھی چھوڑ دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا تھا اس کو بھی انہوں نے ترک کر دیا۔ یہ ہمارے پاس وہ بیان تھا کہ جو آپ نے ملاحظہ کیا کہ الکافی میں جناب سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل ہوا ہے۔ ہم نہج البلاغہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں 3-4 جگہوں پہ ثقیفہ کے بارے میں موقف امام علی علیہ السلام کا موجود ہے۔ وقت کی ہمارے پاس قلت ہے، ہم چند کو دیکھتے ہیں، اور ثقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں جو خطبہ شکشکیہ ہے اس کی شرح کا موقع ہمیں اب اگلے درس میں ہی مل سکے گا۔ امام علیہ السلام کا ایک تو نہج البلاغہ میں خطبہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس میں خطبہ نمبر 67، جس میں امام علیہ السلام نے پوچھا کہ انصار کیا کہتے تھے، انصار کی بات کی گئی، وہ کہتے تھے ایک ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہو۔ تو تب امام علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے یہ دلیل کیوں نہ دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ انصار میں سے جو اچھا ہے اس سے اچھا سلوک کرو، اور جو برا ہے اس سے تجاوز کرو، درگزر کرو۔ تو لوگوں نے کہا اس میں ان کے برخلاف کیا دلیل ہے؟ تو کہا کہ اگر امامت ان میں ہوتی تو پھر ان کے بارے میں ایسی وصیت نہ کی جاتی، یعنی ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اچھے ہیں تو ان سے اچھا سلوک کرو، برا ہے تو پھر بھی درگزر کرو، کیونکہ ان کی خدمات ہیں، تم لوگوں کو پناہ دی انہوں نے۔ پھر کہا کہ قریش نے کیا کہا، قریش نے تو لوگوں نے کہا قریش نے شجر رسول سے استفادہ کیا، دلیل قائم کی کہ ہم خاندان رسالت سے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ احتجوا بالشجرہ، انہوں نے درخت سے تو احتجاج اور دلیل قائم کی ہے، وَأَضَاعُوا الثَّمَرَةَ اور اہل بیت علیہ السلام جو اس کے پھل ہیں اس کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اسی لیے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ انہوں نے بڑا خوبصورت تعلیقہ اس کے ذیل میں لکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر 7ویں پشت سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بنتی، اور حضرت عمر کی 9ویں پشت سے 9 اجداد گزار دے تو حضرت عمر سے ان کی رشتہ داری بنتی ہے۔ وہ 7ویں پشت اور 9ویں پشت والے تو اپنی نسبت رسول اللہ سے جوڑ کے خلافت کے حقدار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی رشتہ داری بنتی ہے اور ان میں اہلیت بھی موجود ہے اس کا انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ثقیفہ بن ساعدہ کے ایک اور پہلو کو امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 5 میں ابھارا ہے۔ میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ حصے نہج البلاغہ کے ہمارے سامنے آ جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی، یہ امام علیہ السلام کے خطبے کے کلمات ہیں،
تو عباس اور ابو سفیان بن حرب اس نے آ کے امام علی علیہ السلام کو عرض کی آپ بیعت کریں، کیونکہ امام علی علیہ السلام سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ صبر کرنا چاہیے، جنگ نہیں۔ جنگ اس وقت اس دین اسلام اور اسلامی معاشرے دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب ابو سفیان حضرت عباس کو قائل کر کے آ گیا اور کہا کہ یا امیر المومنین ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، نجات کی کشتیوں کے ذریعے سے فتنے کی موجوں کو چیر ڈالو، یعنی نجات کی کشتیوں کو پکڑو، اپنا رخ موڑ لو اور فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، یعنی اپنا رخ جو ہے وہ قبائلیت سے موڑ لو، کیونکہ قبائلیت پھر پھوٹ اٹھی، لوگوں میں وہی دشمنی کے پرانے عناصر اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں میں وہی طور طریقے قبائلیت کے اجاگر ہو گئے جو ثقیفہ بن ساعدہ میں قبائلیت کی اساس کے اوپر خلافت کی تقسیم ہوئی۔ لہٰذا یہاں پہ ابو سفیان نے آ کے ایک آگ لگانے کی کوشش کی کہ امام علی علیہ السلام وہ ہاشمی ہیں تو بنی ہاشم والے مقابلے میں آئے اور ایک جنگ کی صورت بنے اور اس کے ذریعے سے ابو سفیان کی راہ حکومت کے لیے ہموار ہو جائے۔ لہٰذا امام نے اس جگہ پہ فرمایا کہ نجات کی کشتیوں کو پکڑو، فتنوں کی موجوں کو چیر ڈالو، اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحات، یہ جو قبائلی فخر و مباحات ہیں ان کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقے عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو بالوں پر کے ساتھ اٹھے۔ یہ جواب ہے ابو سفیان کو کہ اگر صحیح طریقے عمل کو اختیار کرنا چاہیے کہ میرے لیے ہی حق ہے، لیکن یہ تب ہے کہ میرے بالوں پر تو موجود ہوں۔ آپ خود بے شخصیہ میں یہ جملے دیکھیں گے کہ کٹے بازوں کے ساتھ یا تو میں حملہ کرتا یا صبر کے گھونٹ پی جاتا۔ کہتے ہیں میرے پاس تین دو راہیں، خود بے شخصیہ میں آپ یہی والے جملے دیکھیں گے کہ میرے یا تو کٹے ہوئے دو بازو ہیں، کٹے ہوئے بازوں سے حملہ کروں یا صبر کروں۔ ادھر بھی وہی جملے اب ابو سفیان کو خاموش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صحیح طریقے عمل اختیار کرنے میں کامیابی کب حاصل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ صحیح طریقے عمل یہی ہے کہ میں خلافت کو لوں اور خلافت میرا حق ہے، لیکن یہ کب ہے کہ جو اٹھے تو بالوں پر کے ساتھ اٹھے۔ میرے بالوں پر ہی کاٹ دیے گئے کہ میں اڑ ہی نہیں سکتا، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے اگر بالوں پر نہیں ہے اور نہیں وہ اپنے حق کو لے سکتا، تو یہاں پہ پھر اسلامی معاشرہ اور دین اسلام اس کو قیمت دے، اس کو اہمیت دے، اس لیے خلافت کی سیٹ دوسروں کے لیے چھوڑ دے، اور اسی طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے۔ کہ امام علی علیہ السلام اگر اس جگہ پہ جنگ لڑ لیتے تو ابھی خیبر جو 2 سال ہوئے فتح ہوئے 3 سال ہوئے ہیں، مکہ کو فقط 2 سال ہوئے آزاد ہوئے، ادھر سے روم اوپر چڑھے جا رہے اور غزوہ تبوک تازہ ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام کے اوپر حملہ کر کے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روم بھی اوپر چڑھ رہا ہے اور ایران بھی اوپر اس دور میں چڑھ رہا تھا اور اس حکومت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت خلافت کے لیے کھڑے ہونا یہ امام کا موقف ہے۔ اب ثقیفہ بن ساعدہ کے فوراً بعد امام کا موقف دیکھیں۔ اس وقت خلافت کے لیے کھڑے ہونا ایک گندلا پانی اور ایک ایسا لقمہ ہے، یعنی ایک پانی ہے جو گدلا ہو چکا ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، یا ایک ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کو گلوگیر ہو جائے گا، یعنی گردن میں حلق میں پھنس کے رہ جائے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے اور اتارنے والا ایسا ہی ہے، یعنی موقع آنے سے پہلے ان پھلوں کو اتار لینے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا، یعنی اس کا اپنا مال اس کے ہاتھ میں آتا ہی نہیں۔ اب پھلوں کو اس نے پہلے اتار لیا، نہ خود استفادہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا اس سے خریدے گا۔ اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت پہ مٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ تانے ہیں جو معاشرہ امام علی علیہ السلام کو دیتا تھا، جیسا آپ نے بخاری سے بھی پڑھ لیا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ جا کے ابوبکر کی بیعت کرو اور ان سے مصالحت کرو۔ تو امام علی علیہ السلام کو یہ تانے اس وقت دیے جاتے تھے، یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ جیسے کہ آج بھی یہ مشکل مسئلے بنا کے اٹھایا جاتا ہے اور تانے دیتے ہیں، اچھا امام علی علیہ السلام موت سے ڈر گئے، جناب سیدہ سلام علیہ کی حفاظت بھی نہیں کی۔
وہ کیوں تلوار لے کے نہیں، وہ اصل میں گاؤں کے جو عام افراد ہیں اس کی شخصیت کے اوپر امام علی علیہ السلام کو پرکھتے ہیں، کیونکہ گاؤں کا عام بندہ یہی کام کرے گا۔ وہ جب دیکھے گا کہ میرے گھر میں میری زوجہ کو بھی مار دیا گیا ہے، میرا وہ حق بھی چھین دیا گیا ہے، تو وہ جیسا فلموں میں آپ دیکھتے ہیں وہ تلوار لے کے غصے میں باہر آ کے لڑائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ہلاکت کے گھاٹ یا حوالے کر دے گا۔ امام علی علیہ السلام وہ اپنی شخصیت، اپنے گھرانے کی شخصیت، ان سب سے بالا تر دین اسلام و اسلامی سلطنت و اسلامی معاشرے، اس کی ساخت کو یا اس کی نفاجات اور اس کی بقا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ایسا امام علی علیہ السلام نے اپنی خاطر یہ اقدامات نہیں کیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اور اسلامی معاشرے کی بقا کے لیے اقدامات کیے۔ جیسے امام فرماتے ہیں کہ اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈر گئے، اور اگر حق لینے کے لیے بولتا ہوں تو یہ معاشرہ کیا تانے دیتا ہے، دنیاوی امور کی پر مر مٹے ہیں۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فریز دیکھے بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا، اس سے زیادہ موت سے میں مانوس ہوں، کیونکہ ساری عمر امام علی علیہ السلام کی انہی محاذوں پہ اور تلواروں کے سائے میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے گزری ہے۔ خصوصاً یہ خندق کا واقعہ اہل سنت کتب میں بھی آیا ہے، سب صحابہ اسی طریقے سے بیٹھے رہے جیسا کہ سر کی پر پرندے بیٹھے ہوں۔ فقط امیر المومنین علیہ السلام تھے کہ جن کے اندر دینی حمیت اور غیرت اور جوش سے اس حمیت کے ساتھ ایک کافر عمر بن عبدود کے مقابلے میں نکلے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے، ایک علم میرے سینے کے اندر موجود ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح سے پیچ و تاب کھانے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ گہرے کنویں ہوتے ہیں نا، آپ رسی کو اوپر سے حرکت دیں وہ نیچے تک ٹکراتی ہوئی پتھروں سے اور آس پاس وہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ علم جو میرے سینے میں موجود ہے اور مستقبل کی جو خبریں رسول اللہ نے مجھے دی ہیں وہ اگر میں بیان کر دوں تو غصے میں اور پیچ و تاب ہی بس کھاتے رہو گے۔ یہ ہمارے پاس ایک خطبہ جو خطبہ نمبر 5 ہے اس کا بیان تھا، صرف 2 لائنوں کا ایک اور خطبہ ہے، اس کا ہم بیان دیکھتے ہیں، اور وہ خطبہ 150 ہے۔ اس کا صرف وہ حصہ ہے خطبہ نمبر 150 کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے کلام سے مربوط ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ یہ دیکھیں یہ موقف ہے ثقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں، ایک گروہ کیا ہے، الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ یہ وہ نکات ہیں کہ اس کو ہمیں لکھنا چاہیے، پوائنٹس، موقف امیر المومنین نہج البلاغہ کے تناظر میں۔ جیسے کہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ امام نے 2 باتیں کی کہ اگر میں بولوں تو یہ کہتے ہیں دنیاوی چیزوں پہ مر مٹا، یا موت سے ڈر گیا، یا یہ کہ وقت سے پہلے پھلوں کو چن لینا ہے، یا اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ بالوں پر جس کے کٹے ہوں اس کے لیے اڑنے کا موقع ہی نہیں موجود۔ یہ نکات ہیں۔ اسی طرح اس میں آپ نے پہلا نقطہ لیا کہ وہ جو گروہ میرے مقابلے میں آیا یہ الٹے پاؤں پلٹ گیا، اور گمراہی کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اپنے غلط سلط عقیدوں پہ بھروسہ کر بیٹھا، قریبیوں کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا، جن ہدایت کے وسیلوں سے اسے مودت کا حکم دیا گیا تھا انہیں چھوڑ بیٹھا، اور خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا۔ یعنی اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، یہ معاشرہ کیا ہے، مدینہ کا، جو رحلت رسول کے بعد تھا معاشرہ، کہ خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہیں تھی۔ خطبہ شکشکیہ کا بھی یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چکی کی کیلی سے تشبیہ دی ہے کہ جس کے اوپر پوری چکی گھومتی ہے۔ یہاں پہ بھی وہی فرما رہے ہیں کہ خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہیں تھی۔ یہی تو وہ گناہوں کے مخزن اور گمراہیوں میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہے۔ وہ حیرت و پریشانی میں سرکردہ اور آل فرعون کی طرح گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑے تھے۔ کچھ تو آخرت سے کٹ کر دنیا کی طرف متوجہ تھے اور کچھ حق سے منہ موڑ کر دین چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہ کلمات ہیں
کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 150 میں بیان فرمایا۔ اور آخری خطبہ آپ کئی جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 16 کہ مہدویت کے موضوع پہ بھی وہ روایت گزر چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم خطبہ شکشقیہ کی شرح کے ذیل میں اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔